بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ بنایا گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بینک الاسلامی آپ کو سود سے پاک بلا سود قرضہ فراہم کرتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے یا پھر اپنے گھر کو خریدنے کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، بینک الاسلامی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی قرضہ لینا ہے بینک الاسلامی سے، آپ کو 25 سال دیے جاتے ہیں، آپ نے 25 سالوں کے اندر اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اتنی بڑی لمٹ جو ہے کوئی اور بینک آپ کو فراہم نہیں کرتا۔ ہر بینک زیادہ سے زیادہ 15 سال 10 سال آپ کو فراہم کرتا ہے، لیکن بینک الاسلامی کی یہ خاصیت ہے، یہ آپ کو 25 سال دیتا ہے قرضے کو واپس کرنے کے لیے۔ اور ساتھ ہی دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس قرضے کے لیے میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بلا سود قرضہ دیا جاتا ہے بینک الاسلامی کی جانب سے۔ یہاں پہ انہوں نے 2 سے 3 مفتی حضرات کے فتوے بھی نقل کیے ہوئے ہیں، جن کو آپ یہاں آ کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آگے ویڈیو کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا جو کہ فتوے بینک الاسلامی کے بارے میں مختلف علماء کرام نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو ان کا یہ کہنا ہے جتنے بھی پیسے ہم دیتے ہیں کسٹمر کو، اپنے کلائنٹ کو، وہ بغیر سود کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر کو بنانے کے لیے یا پھر گھر کو خریدنے کے لیے پیسے لیتا ہے بینک الاسلامی سے، تو اس میں سود کا کوئی بھی ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا۔ اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے پیسے ہم لے سکتے ہیں اپنے گھر کو بنانے کے لیے یا خریدنے کے لیے، تو آپ 20 لاکھ سے لے کر 150 ملین روپیز تک پیسے لے سکتے ہیں بینک الاسلامی سے اپنے گھر کو بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے دوستو، مزید تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آگے جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے قرضہ لینے کے شرائط و ضوابط کیا ہے، کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، کون آدمی اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے قرضے کے لیے، کون آدمی اپلائی نہیں کر سکتا، مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ 5 لاکھ کا گھر لیتے ہیں، 15 لاکھ کا گھر لیتے ہیں یا 1 کروڑ روپے کا گھر لیتے ہیں، تو آپ کو ماہانہ کتنی ادا کرنی پڑے گی بینک الاسلامی کو، یہ بھی آپ کو مکمل حساب کتاب کر کے دکھاؤں گا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا اگر آپ بینک الاسلامی سے بلا سود قرضہ لیتے ہیں تو پھر آپ نے کتنے سالوں میں واپس کرنا ہوگا، مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستوں میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ یہاں کے دوستوں اگر آپ خود بھی اس کی تفصیلات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے، میں آپ کو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ یہاں آ کے اس کی مزید تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دوستوں جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ 4 آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے پرچیز، اگر آپ اپنے گھر کو خریدنا چاہتے ہیں تو پھر کیا اصول و ضوابط ہیں قرضہ فراہم کرنے کے بینک الاسلامی کے، وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نیچے، میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ آگے آگاہ کرتا ہوں۔ نمبر 2 پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کنسٹرکشن، اگر آپ اپنے گھر کو نئے سرے سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا شرائط و ضوابط ہیں، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سارے شرائط و ضوابط نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو میں یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ کا ہونا لازمی ہے، مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 2 سال سے لے کر 25 سال کے درمیان میں ٹائم دیا جاتا ہے۔ کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال آپ کو دیے جاتے ہیں قرضہ واپس کرنے کے لیے۔ آپ 15 لاکھ روپے لیتے ہیں گھر کو خریدنے کے لیے، 1 کروڑ روپے لیتے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنے بھی پیسے آپ لیں گے بینک الاسلامی سے آپ نے 25 سالوں کے اندر واپس کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، نیچے آپ کو بتا دیا گیا ہے رقم آپ کتنی لے سکتے ہیں بینک الاسلامی سے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کون آدمی ہے جو قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، کون آدمی ہے جو قرضے کے لیے اپلائی بالکل بھی نہیں کر سکتا، اس کے درخواست کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس نیشنلٹی پاکستان کی ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تب بھی آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، باہر کسی ملک میں جاب کرتے ہیں، سعودی عربیہ کے اندر یا پھر آپ کویت کے اندر جاب کرتے ہیں، امریکہ کے اندر جاب کرتے ہیں، برطانیہ میں جاب کرتے ہیں آپ پاکستانی، تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اگر آپ کے پاس نیشنل شپ جو ہے وہ پاکستانی کی موجود ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں قرضے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو آپ کے علاقے کے اندر جہاں پہ بینک الاسلامی کی برانچ موجود ہے وہاں جا کے آپ نے اپلیکیشن کو دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، اور یہاں پہ ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کر لینی ہے، جو بھی آپ گھر لے رہے ہیں وہ اس ایریے کے اندر ہونا چاہیے جہاں پہ بینک الاسلامی کی کوئی نہ کوئی برانچ موجود ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ کو ایج بتا دی گئی ہے۔ اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو پھر آپ کی ایج 25 سال سے لے کر 65 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اپلیکینٹ ہے یعنی دو لوگ مل کے پیسے لے رہے ہیں بینک الاسلامی سے، دو لوگ مل کے قرضہ لے رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے۔ پھر آپ کی ایج 21 سال سے لے کر 70 سال کے درمیان ہونی چاہیے اگر آپ دو بندے مل کے پیسے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے، یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے امپلائمنٹ ٹرن اوور جو ہے وہ آپ کا، اگر آپ سیلری پرسن ہے تو پھر آپ کے پاس 2 سال کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، 2 سال کا پروف ہونا چاہیے کنٹینیو کہ یہ بندہ واقعتاً ہماری انڈسٹری کے اندر، ہمارے فیکٹری کے اندر یہ 2 سال سے بندہ نوکری کر رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر آپ کے پاس 3 سال کا بزنس پروف ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ بندہ پچھلے 3 سال سے بزنس کرتا آ رہا ہے، یہ بات آپ کے ساتھ، یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آ جانا ہے، یہاں پہ آپ کو انکم بتائی گئی ہے۔ جو سیلری پرسن ہے اس کی انکم اگر 60,000 روپے منتھلی ہے، اس کی تنخواہ منتھلی 60,000 روپے ہے تو وہ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی انکم جو ہے، اس کی نوکری 60,000 روپے نہیں ہے تو اس کے لیے بالکل بھی اپلائی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے 60,000 روپے تو بہت زیادہ ہے، ایک عام آدمی جو کہ بینک الاسلامی سے قرضہ لینا چاہتا ہے اس کی تنخواہ 35,000 ہوئے گی، 30,000 ہوئے گی، یا پھر 20,000 کے قریب ہو جائے گی۔ تو دوستو جیسا کہ آپ کو اوپر بتا دیا گیا ہے، آپ 2 آدمی مل کے بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی 30,000 روپے تنخواہ ہے، سرکاری تنخواہ ہے، یا پھر کسی فیکٹری کے اندر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ بالکل دونوں اکٹھے مل کے بھی قرضہ لے سکتے ہیں بینک الاسلامی سے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو 1 لاکھ روپیہ اگر آپ کو اپنے بزنس سے بچ جاتا ہے مہینے کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کا آپ کے پاس پروف بھی ہونا چاہیے کہ آپ منتھلی اپنے بزنس سے 1 لاکھ روپیہ کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ بتا دیے گئے ہیں کون کون سی چیزیں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جو کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے، اگر آپ اپلائی کرنا جا رہے ہیں بلا سود قرضے کے لیے بینک الاسلامی سے تو آپ نے اپنے CNSE کی کاپی ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اگر آپ 2 آدمی مل کے پیسے لے رہے ہیں بینک الاسلامی سے تو دونوں نے اپنے CNSE کی کاپی ساتھ لگانا ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ 2 فوٹو آپ کے پاس آپ کی ہونے چاہیے، تازہ فوٹو جو کہ پاسپورٹ سائز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اپنی اپلیکیشن کو مکمل طور پہ فل کرنا ہے، کسی قسم کی اس میں غلطی نہیں کرنی، اوریجنل معلومات آپ نے لکھنی ہوگی اپنی اپلیکیشن کے اندر، اس کو پورا آپ نے لکھنا ہوگا جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ چوتھے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے لاسٹ 6 منتھ کا آپ کے پاس آپ کا یوٹیلٹی بلز جو ہے اس کی کاپی آپ نے ساتھ لگانا ہوگی اپنے اپلیکیشن کے ساتھ۔ پراپرٹی ڈاکومنٹ، اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو آپ نے اپنی پراپرٹی کے ڈاکومنٹ بھی ساتھ لگانا ہوگا۔ نمبر 1 پہ آپ کو بتایا گیا ہے جتنی بھی آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو اس کے جو ٹائٹل ہے اس کی کاپی آپ نے لگانی ہے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اپرووڈ بلڈنگ پلان آپ کے پاس اگر ہے تو اس کی بھی کاپی، پبلک نوٹس آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آپ نے ساتھ شامل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو فار سیلری پرسن کے لیے بتایا گیا ہے، اگر آپ سیلری پرسن ہیں تب آپ نے کیا کیا چیز اپنی درخواست کے ساتھ لگانی ہے۔ نمبر 1 پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آپ کا ہونا چاہیے، جس فیکٹری کے اندر آپ جاب کرتے ہیں وہاں کا جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ واقعتاً بندہ یہاں پہ امپلائی ہے، یہاں پہ نوکری کرتا ہے، وہ آپ کے پاس کچھ ثبوت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ نیچے آپ کو بتا دیا گیا لاسٹ سیلری سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس پچھلا جو مہینہ گزرا ہے، اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا ہے، اس سے پچھلا جو مہینہ گزرا ہے، اس کی جو سیلری سلپ ہے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، 3 مہینے کی سیلری سلپ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اس کو ساتھ لگانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو نیچے آپ کو بتایا گیا ہے بینک اسٹیٹمنٹ آف لاسٹ 12 منتھ، آپ کے پاس پچھلے 12 مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور آخری چیز یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ دوستو اگر آپ سے بینک کوئی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی چیز کی تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہوگا، یعنی بینک آپ کو کہتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے، ہم نے اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہے، وہ بھی ہمیں دیں تو آپ نے وہ فراہم کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیا گیا ہے نیچے کہ فار بزنس مین، اگر آپ بزنس مین ہیں تب بھی آپ لون لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو 2-3 شرائط بتا دی گئی ہیں، آپ نے ان کو فالو کر لینا ہے۔ یہ تو دوستو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کتنا قرضہ آپ لے سکتے ہیں بینک الاسلامی سے، کیا کیا اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے۔ اب ہم ایک بہت اہم پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے ماہانہ کتنی ادا کرنی پڑے گی تو آپ نے کیلکولیٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کتنے، جو آپ گھر خریدنے جا رہے ہیں اس کی مالیت کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں 15 لاکھ، ٹھیک ہے۔
میں نے یہاں پہ 15 لاکھ لکھ دیا ہے، یعنی جو گھر میں خریدنے جا رہا ہوں اس کی مالیت کتنی ہے 15 لاکھ روپیہ۔ تو یہاں پہ میں لکھوں گا مجھے پیسے کتنے چاہیے بینک الاسلامی سے، یعنی کتنے پیسوں کے لیے میں اپلائی کر رہا ہوں، کتنے پیسے مجھے ریکوائرڈ ہیں اپنے گھر کو خریدنے کے لیے بینک الاسلامی سے۔ تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 15 لاکھ، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں 15 لاکھ روپیہ بینک الاسلامی سے لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ 15 لاکھ روپیہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد میں نیچے آؤں گا، یہاں پہ دوستو میں لکھ دیتا ہوں کہ مجھے یہ جو قرضہ ہے یہ مجھے 20 سالوں کے لیے چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد میں نیچے آ کے کیلکولیشن کرتا ہوں، یہاں پہ مجھے بتا دیا گیا ہے 17,200 روپیہ مجھے ہر مہینے ادا کرنا پڑے گا اگر میں 15 لاکھ روپے کا گھر لیتا ہوں بینک الاسلامی کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پہ آپ کو ماہانہ قسط جو ہے وہ بتا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ مفتی حضرات ہیں جن کے فتوے انہوں نے نقل کیے ہوئے ہیں۔ ان مفتی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بینک الاسلامی جتنے بھی پیسے آپ کو فراہم کر رہا ہے یہ بالکل بغیر سود کے پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں میں ایک یوٹیوبر ہوں، میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دینی ہے، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ انفارمیشن ہے، آگے اس کی تحقیق کرنا وہ آپ کا کام ہے، میرا کام انفارمیشن آپ کو فراہم کرنا ہے۔ پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا کہ سر دیکھیں آپ بینک کے بارے میں اتنی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں حالانکہ سود کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو دوستو دیکھیں میں آپ کو انفارمیشن کی حد تک چیزیں بتاتا ہوں، باقی آپ نے خود اس کی تحقیقات کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں اس میں سود کا ایلیمنٹ شامل ہے، اس میں سود کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے۔ دوستو میں ایک عام پاکستانی ہوں، اب یہاں پہ بینک الاسلامی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی حضرات ہیں، یہ ہمارے پاس لیٹر ہے، ان کے یہاں پہ سائن موجود ہے مفتی حضرات کے۔ ان مفتی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ بینک الاسلامی آپ کو بلا سود قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اب ایک عام پاکستانی یہ کہتا ہے کہ یہ جو مفتی حضرات ہیں یہ بھی تو پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے بینک الاسلامی کے بارے میں، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بینک الاسلامی سے، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو دوستو آپ بالکل بھی اپلائی نہ کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ باقی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ کو دل مانتا ہے تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ آ سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ڈیئر ویورز، آج آپ کو سچائی کے بارے میں بتانا ہے، سچائی کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کس قدر بددیانتی، جھوٹ اور فریب کی نظر ہو چکا ہے، وہ واقعی بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں جو ہے بخاری و مسلم کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، جب اس کو کسی چیز کا امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اب ہمارے جھوٹ کا حال یہ دیکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے اوپر کیا لگایا ہوا ہوتا ہے اور اندر اس کے اندر وہ کیا بات ہوتی ہے، پوری آپ کو سٹیٹمنٹ دیکھتے ہوئے جو ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ کو جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ خیر بہرحال ابھی پھر ایک اور حدیث سے کچھ حدیثیں آپ سے میں بیان کر لوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے سوائے خیانت اور جھوٹ کے، سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مومن جھوٹ اور خیانت کو نہیں اپناتا۔ دوسری جگہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات کرو حالانکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تم کو اس بیان میں سچا سمجھتا ہے۔ دیکھو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے مسلمان کو دھوکہ دینا، اس سے جھوٹ بولنا۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں منافق کی 3 نشانیاں، اس میں پہلی نشانی یہ بیان کی تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے، جو بات کرے جھوٹی کرے۔ آج ہمارے قوم کے لیڈر
یہ کہتے ہیں کہ ہم یو ٹرن لے، سب سے بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں، اور میں یہ اپنے محترم پی ٹی آئی کے سربراہ سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنی زبان کو سچا کریں اگر صحیح مسلمان بننا ہے۔ مولانا طارق جمیل اور ان جیسے لوگوں کو اپنے قریب رکھنے سے آپ بخشے نہیں جائیں گے، آپ کے اپنے اعمال ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ؟ پچھلے دنوں بینک اسلامی کی ایک ویڈیو تھی، وہ میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ دیکھ لیں اسکرین کے اوپر۔ تو اس نے اس ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ بینک اسلامی جو ہے بلا سود قرضے جاری کر رہا ہے۔ تو ملتان کینٹ میں گیا بینک اسلامی کی برانچ میں، ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا سر ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور یہی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں یوٹیوب نے کس پہ چڑھا دی، یہ مسلمان ہے جو یہ کرنے والا ہے۔ اب یوٹیوبر ہے، یہ دیکھ لیں یہ کیسا جھوٹ پھیلا رہا ہے صرف ویوز اکٹھے کرنے کے لیے۔ الحمدللہ میں نے یہ چینل بنایا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، کوئی مجھے لالچ نہیں ہے، کوئی سبسکرائب کرے نہ کرے، لیکن سنیں، حق کی تلاش کریں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سنیں، اصلاح کی نیت سے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور لوگوں سے شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ اسکرین پر آپ کو جو ہے یہ اسکرین شاٹ دکھا دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔